بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور تقسیم نہیں کی جائے گی زمین، ان برہنہ اگر دو تقسیم کروانے والوں نے گواہ پیش کیے کہ انہو معہما کہ وہ زمین ان دونوں کے قبضے میں، کیا کہ زمین ہمارے پاس ہے، آپ تقسیم کرو، تقسیم نہیں کریں گے۔ حتی برہنہ انہو لہما، حتیٰ کہ وہ گواہ پیش کریں کہ وہ ان کی ہے بھی صحیح، ان کی ملکیت بھی ہے، ملکیت پہ جب تک نہیں گواہ پیش کریں گے تب تک تقسیم ہے، کیونکہ بغیر ملکیت کے صرف قبضے کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو یہ تقسیم حفظ ہوگی اور عقار محفوظ بھی نفسی ہی ہے، تو اس میں تقسیم کی ضرورت ہے۔ الضمیر فی انہ یرجع الی العقار، اور ضمیر جو انہو میں ہے، لا ان برہنہ انہو، ٹھیک ہے، یہ لوٹ رہی کس کی طرف؟ زمین کی طرف۔ فقیل بس کہا گیا ہے کہ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ تمام کا قول ہے، کیونکہ جب ان دونوں نے گواہ پیش کیے کہ انہو معہما کہ وہ ان دونوں کے قبضے میں ہے، تو کان القسمۃ قسمۃ الحفظ، تو یہ تقسیم حفاظت والی تقسیم ہوگی۔ فالعقار اور زمین غیر محتاج الی ذلک، حفاظت کی طرف محتاج ہے، فلا بد من اقامت البینہ علی الملک، لہذا ملکیت پر اقامت بینہ ضروری ہے۔ بات آئی سمجھ؟ آگے ہے ولو برہنہ، اگر دو بندے آئے، ٹھیک ہے، کہا کہ زید مر گیا ہے، اس سے ہمیں میراث میں یہ زمین ملی ہے، ہم 3 وارث ہیں، اس پر گواہ پیش کریں، 2 ہم دونوں، تیسرا ایک غائب، ٹھیک ہے، تو ملکیت پہ بھی گیا، قبضے پہ بھی گیا، ٹھیک ہے، کہ ہم دونوں کے قبضے میں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، زمین قاسم تقسیم کر دے گا، اور غائب کی طرف سے کوئی نہ کوئی نائب اس کا مقرر کر دے گا، ٹھیک ہے، جو ان دونوں کے لیے قبضہ کرے، ان کے اس غائب کے لیے قبضہ کرے۔ اسی طرح تقسیم کرنے میں کوئی غائب نہیں تھا، موجود تھا لیکن بچہ تھا، کیا تھا؟ پھر بھی قاضی اس کے باپ کو، اس کے وصی کو، کسی کو بھی مقرر کر کے اس کی طرف سے وہ قبضہ کرے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات آئی سمجھ میں؟ سمجھا؟ تو یہ ہے۔ اب ہدایہ کی ایک عبارت، اس عبارت میں جو ہدایہ کی عبارت میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے گواہ پیش کیے کہ وہ زمین ان دونوں کے ساتھ ہے، معہما ہے، لیکن عبارت ہدایہ کی عبارت میں معہو ہے، معہو ہے، تو یہ عبارت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ تقسیم کرانے والا ہے اور ایک غائب ہے تو اس صورت میں تقسیم نہیں کی جائے گی، جیسے آگے مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ ایک ہی بندہ مقاسم اور مقاسم نہیں بن سکتا، یا پھر یہ مراد ہوگا کہ کچھ حصہ غائب کے قبضے میں یا کچھ حصہ طفل کے قبضے میں، اس صورت میں بھی تقسیم نہیں کی جائے گی، جیسا آگے مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو ہدایہ کی عبارت میں صحب ہے، معہما ہونا چاہیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو، ولو برہنہ اگر دونوں نے گواہ پیش کیے موت پر، زید مر گیا، وہ عدد الورثہ اور ورثہ کی تعداد پر کہ ہم 3 بندے وارث ہیں، وَهُوَ مَعَهُمَا اور وہ زمین ان 2 بندوں کے پاس ہے، ان 2 بندوں کے، وَمِنْهُمُ الطِّفْلُ اور ان میں سے یعنی ورثہ میں سے 3 میں سے ایک کیا ہے، بچہ ہے، او غائب یا کیا ہے، تو قسم زمین تقسیم کرے گا قاسم، وَنَسَبَ مَنْ يَقْبِضُ لَهُمَا اور قاضی مقرر کرے گا ایسے شخص کو جو ان دونوں کے لیے قبضہ کرے، کن دونوں کے لیے، یا بچہ یا غائب، جو بھی ہو۔ این حضر و ورثان یعنی حاضر ہوئے 2 وارث، فبرہنہ اور ان دونوں نے گواہ پیش کیے موت پر اور عدد ورثہ پر، والعقار معہما اور زمین بھی ان دونوں کے پاس ہے، اور ورثہ میں سے ایک وارث بچہ ہے یا غائب ہے، تو قسمہ ہو قاضی اس کو تقسیم کر دے گا، ونسب اور مقرر کرے گا کوئی شخص، یہ من یقبض للطفل جو قبضہ کرے بچے کے لیے اگر بچہ ہے، اب الغائب یا غائب کے لیے اگر غائب۔ عبارت الہدایہ اور ہدایہ کی عبارت والدار فی ایدیہم ہے، ایدی ہی نہیں ایدی
ہم ہے، فقیل ھذا سہو، کہا گیا یہ کیا ہے؟ سہو ہے، اور درست جو ہے وہ فی ایدیہما ہے، کیونکہ ایدیہم مطلب کچھ حصہ غائب کے قبضے میں ہے، کچھ حصہ بچے کے قبضے میں ہے، حالانکہ وہ مسئلہ آ رہا ہے اس صورت میں تقسیم ہے حتی لو کان فی ایدیہم، حتیٰ کہ اگر ایدیہم ہو یعنی سب کے قبضے میں ہو تو لکان البعض فی ید الطفل، تو بعض حصہ زمین کا بچے کے قبضے میں چلا جائے گا یا غائب کے قبضے میں چلا جائے گا، وسیاتی، اور ان قریب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ انہ کان کذالک، اگر ایسا ہو یعنی بچے یا غائب کے قبضے میں کچھ زمین ہو تو لا یقسم، تقسیم ہے نہیں کی جائے گی۔ دیکھو آگے آ رہا ہے، یہی مسئلہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ بَرْهَنَ وَاحِدٌ، ٹھیک ہے، پس اگر گواہ پیش کیا ایک بندے نے، کیا، ٹھیک ہے، وَشَرَوْا، او شروا وغاب احدهم وكان مع الوارث او الطفل، ہاں ایک صورت یہ ہے فین برہن واحد، ایک بندے نے آ کے گواہ پیش کیے کہ فلاں مر گیا ہے، ہم اس کے اتنے وارث ہیں، ٹھیک ہے، آئی بات سمجھیں، ان میں سے ایک غائب ہے، مثال پر ہم دو وارث ہیں، ایک غائب ہے، تو تقسیم کر دو، تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دو بندوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک تقسیم کروانے والا یعنی خصم اس کا دوسرا بنے نا، مقاسم اور مقاسم دونوں ہو نا، لیکن صرف ایک بندہ مقاسم اور مقاسم دونوں بننے کی صلاحیت ہے، یہ ایک مسئلہ۔ او شرو، یا خریدا بہت ساروں نے، وغاب احدہم، اور ان میں سے ایک، تو پھر بھی تقسیم ہے نہیں کیا جائے گا، یہ وراثت نہیں بلکہ شراء کا معاملہ ہے، یا وراثت کا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے، کس کا؟ لیکن او کان مع الوارث طفل، یا جو مسئلہ بتایا تھا ابھی ہدایہ کے حوالے سے، یا وارث طفل کے پاس یا غائب کے پاس وہ زمین ہے، او شیء منہ، یا زمین کا کچھ حصہ ہے، تو لا، تقسیم ہے، بات آ رہی سمجھ؟ اب فین برہنہ واحد کی وضاحت کر رہے ہیں، ای ان حضر واحد، کہ اگر حاضر ہوا ایک بندہ اور اس نے بینہ قائم کیا تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اذا بد من اثنین، کیونکہ دو کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ واحد جو ہے وہ نہیں صلاحیت رکھتا مقاسم اور مقاسم بننے کی، مخاسم اور مخاصم بننے کی، ٹھیک ہے، مقاسم نا، ہاں، جس سے تقسیم الگ حساب نہ کروانا چاہتا ہے، سمجھا، جس کے خلاف، جس کو الگ قدم، جس سے الگ ہونا چاہتا ہے، سمجھا۔ ولو کان مقام الارث، یہ آ گیا، او شرو وغاب احدہم کی وضاحت، اور اگر وراثت کے مقام بدلے شراء ہو، وغاب احدہم، اور ان میں سے ایک غائب ہو، تو تقسیم ہے، لأن فی الارث ينتسب احد الورثہ خصما عن الباقین، کیونکہ وراثت کے اندر کھڑا کیا جائے گا ورثہ میں سے ایک کو خصم بنا کر دوسروں کی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن شراء میں ایسا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي صُورَةِ الْإِرْثِ الْعِقَارِ، اور اگر زمین کی وراثت کی صورت میں زمین یا اس کا کچھ چیز، العقار او شیء منہ، یا اس کا کچھ حصہ، فی ید الغائب، غائب کے قبضے میں ہو یا بچے کے قبضے میں ہو، لا یقسم، تقسیم نہیں کیا جائے گا، ایضا لأن القسمۃ تصیر قضاء علی الغائب، کیونکہ یہ تقسیم کرنا قضاء علی الغائب ہوگا یا قضاء علی الطفل ہوگا، من غیر خصم حاضر عنہما، بغیر کسی خصم کے حاضر ہونے کے ان دونوں کی طرف۔ ایک تو مقاسم ہے، مقاسم تو کوئی اور نہیں ہے نا، بات آئی سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا